رام کا سالار کے سپہ سالاروں کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت سی چٹھیاں آ رہی ہے، سیوک سوسائٹی سہیل ماسٹر صاحب اپنے رفقہ کے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ آئیے کہ زندگی کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے جو مٹا دے اپنی ہستی قوم اور ملت کے لیے، ایسا ہماری قوم کا سالار ہونا چاہیے۔ نو منتخب MLA قائد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، پرزور تالیوں میں آپ کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس جلسہ اظہار تشکر کے صدر محترم الحاج یونس عیسیٰ صاحب، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر، میرے محسن اور مشفق رہنما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، میرے بھائی امتیاز جلیل صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، ناصر صدیقی صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، یوسف الیاس صاحب، جمیل سیٹھ زروالا صاحب، شفیق رانا صاحب، صوفی انیس قادری صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی میری باعزت باوقار ماؤں اور بہنوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے رب کا شکریہ دل کی عطا گہرائیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیماری کے ایام میں جن ساتھیوں نے الیکشنی مہم کی باغ ڈور سنبھالی، جنہوں نے ہمیں مشوروں سے نوازا، ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے روزہ رکھ کر میری صحت یابی اور کامیابی کے لیے دعائیں کی، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ جنہوں نے میرے سر پر، میرے کام کاج پر، میری شخصیت پر بہتان اور الزامات کی بارش کی، میں ان کا بھی شکر گزار کہ ان کی اس درو گوئی اور جھوٹ سے میرے بہی خواہوں، ہمدردوں اور چاہنے والوں میں مزید جوش پیدا ہوا اور وہ میری کامیابی کے لیے تن من دھن سے جٹ گئے۔ میری ذات پر کیچڑ اچھالنے ہمارے قائد نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب اور اتحاد المسلمین پر فقرے کسے گئے، اور ہم نے، ہمارے بہی خواہوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بھی ہمیں کامیابی کی صورت میں عطا کیا، اور معزز ووٹرز کی لاج رکھ لی۔ وہ ذات باری جس سے بلند اور بالا تر ہے، اس کی عظمت کا کوئی بدل نہیں ہے، تدبیروں اور انسانی سوچ پر اس کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ جھوٹ، درو گوئی، دھوکہ دہی کرنے والوں، الزام اور بہتان لگانے والوں اور اس ذات باری کو بھول کر غرور اور تکبر کی بات کرنے والوں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ظالم حکمرانوں اور ظالم شخصیات، نافرمان اور مغرور قوموں کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ ملک کی موجودہ سرکار اور عدلیہ کے طرز عمل پر ملک بھر میں تشویش کا ماحول ہے۔ ایسے میں آپ نے مجھے کامیاب کر کے ایوان بالا میں مسلم مسائل پر ببانگ دہل آواز اٹھانے والے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کو حوصلہ دیا ہے۔ ان کے رفقا نے شہر مالیگاؤں آ کر
میرے لیے اوٹ طلب کی اور ساتھ ہی مقامی ذمہ داران نے سر دھڑ کی بازی لگائی، میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ الفاظ نہیں ہے، میں سب کا نام نہیں لے پایا، کیونکہ اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہے تو مجھے افسوس ہوگا، اور جن کا نام چھوٹ گیا انہیں بھی دکھ ہوگا۔ میں سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر بر وقت پیش آنے والے مسائل اور متعلقین کو لے کر مسئلے کے ازالے کے لیے کوشش کروں گا۔ ہمارے قائد مرکز میں وقف و ترمیمی ایکٹ ہو اور مساجد کے حساس مسئلے ہوں، آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں ہم طاقت پہنچائیں گے، اور شہر کے مرکز سے جڑے مسائل پر بھی ہم انہیں آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام ہمدردوں، بہی خواہوں اور خصوصاً نوجوانوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ ابھی شکست کھانے والے آپ کو تنگ کر کے، چھیڑخانی کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم ایک ایسی ٹیم تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں شہر کے ہر حصے سے ایسے افراد کو شامل کیا جائے گا جو آپ پر آنے والی افتاد کا سد باب کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہیں گے۔ آخر میں پھر رب کائنات کا شکریہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر میں کچھ لوگ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے مسلمانوں کو برادری کے نام پر بانٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں برادری والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی ہوتا ہے۔ اگر مشرق میں کسی ایمان والے کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف محسوس ہونا چاہیے۔ آج تھوڑے سے مفاد کے لیے، ایک الیکشن میں کامیابی کے لیے پورے شہر کو برادری کے نام پر تقسیم کر دیا گیا۔ کیا ملا؟ آج لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جتنا زمانے جاہلیت کا سود ہے میں اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور میرے چچا حضرت عباس کا جن لوگوں پر سود ہے قرضہ، میں سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا، آپ نے میرے قرض خواہوں پر میرا جو سود تھا اسے معاف کیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی موجودگی میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے سود معاف کیا ہے، میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ خلفائے بنو عباسیہ نے 635 سال تک حکومت کی ہے، ورنہ یہ اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ 5 سال 10 سال آدمی اقتدار میں رہتا ہے، اس کے بعد یہ کرسی چلی جاتی ہے۔ لیکن کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی مقبول عمل ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ خدمت کا موقع دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کیا ادا پسند آئی۔ ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نوازا، اور اللہ کی نوازشات کے ساتھ آج پھر ہم آپ کے درمیان ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ آپ کا، تمام مالیگاؤں کے لوگوں کا،
اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کا، اپنے نوجوان رفقا کا، اور خاص طور پر میری بیماری کے دنوں میں جن لوگوں نے الیکشن کی باغ دور سنبھال کر کے رکھی تھی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میرے پاس ان کی شکر گزاری کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور ان کے احسان تلے میں ہمیشہ دبا رہوں گا۔ ان کے احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ میرا پروردگار اس کا صلہ دے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ رفقا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے اور قوم و ملت پر آنے والے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے میرے ساتھ رہ کر کے کوشش کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیک نیتی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن